پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے بتایا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت آپس میں مشاورت کی اور پھر عشاء کے بعد یہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو ہندوؤں نے آ کر دیکھا تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد تعمیر ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ایم ٹریول۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لاہور کی ایک ایسی مسجد کی تاریخ بتائیں گے جو کہ ایک رات میں تعمیر کی گئی تھی اور جس پر کہ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا۔ یہ مسجد کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے، آئیے آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے۔ جی تو ناظرین، اس مسجد کا نام مسجد شابر ہے جو کہ شالمی چوک لاہور کے قریب واقع ہے۔ اس کی ہسٹری کچھ یہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جو کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت یہ علاقہ جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس تھا، یہاں پر ہندوؤں کی میجارٹی تھی۔ تو ایک مسلمان کا یہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی اور ہندوؤں نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ کیونکہ ہندوؤں کا علاقہ ہے آپ نے نماز یہاں کیوں ادا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تمام زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہم جہاں پہ چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس پر پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک تنازع جنم لیا اور یہ معاملہ اس قدر طول پکڑا کہ یہ کیس جو ہے اس وقت عدالت میں چلا گیا اور اس پر مسلمانوں نے پھر آپس میں مشاورت کی کہ یہاں پر جو ہے وہ مسجد تعمیر کر دی جائے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے بتایا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت آپس میں مشاورت کی اور پھر عشاء کے بعد یہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو یہاں پر مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل تھی۔ پھر صبح جب یہاں پر ہندو آئے، کیونکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلا تو انہوں نے کہا کہ صبح جا کے دیکھیں گے یہاں پر جو ہے اگر تو ہندوؤں کا مندر ہوا یا مسلمانوں کی مسجد ہوئی تو پھر یہ اس کے جو ہے یہ نام سے منسوب کر دی جائے گی، مسلمانوں کو دے دی جائے گی یا ہندوؤں کو دے دی جائے گی۔ تو جب صبح ہوئی تو ہندوؤں نے آ کر دیکھا تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جب جج آیا، انگریز جج آیا، تو اس نے یہاں پر آ کر دیکھا تو مسلمانوں کی مسجد تھی۔ تو پھر یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسلمانوں کی ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کی ہے۔ میرے ساتھ اس مسجد شابر کے امام مولانا عبدالحق سعیدی موجود ہیں۔ یہ 3 نسلوں سے 3 پیڑھیوں سے یہ یہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کہ تیسری پیڑھی ہے جو کہ یہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، کس قدر آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے اور اتنی تاریخی مسجد ہو، کیا کہنا چاہیں؟ میں تو اس کے اوپر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے جس کو منتخب کر لے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت۔ اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ نیچے میں نے کمرہ دیکھا ہے، وہ کمرہ کس طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ نیچے جو ہے نا یہ دکانیں ہیں اور یہ حکومت پنجاب کمرہ تو نہیں دکانیں ہیں بلکہ حکومت پنجاب کے زیر انڈر ہیں۔ یہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ حکومت کس طور پہ استعمال کرتی ہے اس کو۔ تو ناظرین، آپ نے آج مسجد شابر کی تاریخ سنی جو کہ ایک رات میں بنائی گئی تھی۔ یہ یقیناً ایک چونکا دینے والی بات ہے اور ایسا یہاں پر اس کی تاریخ ایسی پیش آئی جو کہ ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور جب جن لوگوں کو اس کی تاریخ کے متعلق معلوم نہیں ہوتا وہ جب اس کی تاریخ سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ آج بھی یہ مسجد قائم ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے۔ اب ایک اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔